ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. واجب الاحترام، شعبان کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحات ہمیں اس مہینے کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا اور جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو اس امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، رات کی تراویح کے قیام کو اللہ رب العزت نے باعث ثواب بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرماتے اور عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً پوچھا، اللہ کے نبی آپ شعبان کے روزے جتنے رکھتے ہیں اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ اور فرمایا عائشہ غفلت کی عبادتیں جو ہوتی ہیں، جو غفلت کے ایام میں کی جائیں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں. اب ظاہر بات ہے شعبان میں آدمی اس طرح غفلت میں پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس آگے رمضان تو آ رہا ہے نا، انشاءاللہ نمازیں شروع کروں گا، بس آگے تلاوت شروع کروں گا، تو شعبان اس کا غفلت میں گزرتا ہے. تو غفلت میں کی جانے والی جو غفلت کے اوقات یا گھڑیاں یا جو غفلت کے مواقع ہوتے ہیں، اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے نوافل میں تہجد اللہ کو پسند ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کر چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو 1 نیکی ملے گی، لیکن بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں پر آپ چوتھا کلمہ پڑھیں گے آپ کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اب رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور اس کا فلسفہ اللہ نے بتایا.
کہ میں نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کے روزے فرض ہونے کی وجہ انسان کو جو گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے اسے تقوی کی صحت کی طرف لانا، کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کے مریضوں کو روزے کی دوائی بطور علاج کر دی اور کہا یہ 1 مہینے کا کورس کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے آگے گناہوں کے مرض سے چھٹکارا دلا کر تقوی کی صحت، پرہیزگاری کی صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں پھر بھی آدمی متقی نہیں بنتا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک نسخہ تجویز کرے اس میں اثر نہ ہو۔ اثر ہے، غفلتیں ہماری طرف سے۔ ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے میری یہ دوائی تیر بہدف ہے، جس مریض نے بھی میری اس دوائی کا کورس کیا ہے وہ ضرور صحت یاب ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، بس یہ 1 مہینے کا کورس ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ آدمی دوائی لے کے اٹھ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے لیکن ایک بات غور سے سننا، یہ 1 مہینے کا کورس ہے لیکن اس 1 مہینے میں آپ کو کچھ پرہیز کرنی ہوگی، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، فلاں چیزیں نہیں کھانی، بازار کی چیزیں نہیں کھانی۔ دیکھو بھائی 1 مہینے کا پرہیز تم کرو گے، اس کے بعد اس دوائی کے ذریعے سے صحت یابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، لیکن اگر میرے کورس کے درمیان بدپریزی ہوئی تو اس دوائی کی گارنٹی پھر میری نہیں ہے، پھر صحت یابی کی گارنٹی نہیں۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح ہونا چاہتے ہو یا نہیں، لیکن یہ 1 مہینہ پرہیز کر لو۔ اللہ نے بھی ہمیں گناہوں کا مریض دیکھ کر روزے کی دوائی دی اور کہا یہ 1 مہینے کا روزوں کا کورس کرو، لیکن اس 1 مہینے میں پرہیز کرنا ہوگا، تب یہ دوائی روزوں کی اثر کرے گی۔ اور وہ پرہیز کیا ہے؟ بد نظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا۔ یہ گناہوں کا پرہیز 1 مہینے کا تم کر لو، چاند رات کو متقی اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے گا۔ لیکن اگر پرہیز نہ کی تو پھر تقوی کی صحت یابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت کر کے 1 مہینے گناہ چھوڑ دو، چلو بھائی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، اس مہینے تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم نے تو چونکہ روزہ رکھا ہے اور اللہ پر نعوذ باللہ احسان کیا ہوتا ہے، اس لیے سحری کرتے ہیں اور سحری کر کے ماشاءاللہ پھر سونا ہے۔ بھائی فجر کون پڑھے یار، ابھی کام پہ بھی جانا ہے، 9 بجے اٹھ کے، اتنی دیر بعد اذان ہوگی ابھی چھوڑو۔ ہمارا تو یہ حال ہے، افطاری منڈ رہے ہیں اور خوب منڈ رہے ہیں، اور جناب ادھر مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، جماعت جاری ہے۔ ابے کیا کریں بھائی، پورے دن روزہ تو رکھا تھا یار، اتنی بھی سختی اب دین میں نہیں ہے، اتنا بھی پیٹو پن دین میں نہیں ہے۔ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بہت ہے نا، نماز کے بعد کرو، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو کوئی عبادت کر کے۔ ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں تو دوسرے کام سمجھ، قربانی کے دنوں میں ہم جانور کاٹ رہے ہیں تو کوئی زور غائب، بصر غائب، نماز کیوں نہیں بھائی؟ ابے یار کپڑے خراب ہیں، کیا کروں، گوشت کا خون لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، اب کس طرح دوبارہ نہ ہو، نہاؤ جاؤ مرو، جو کرنا ہے کرو، جو فرض جس ٹائم کا ہے اس ٹائم کا وہ کام کرنا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک کام کر دیا تو دوسرا نہیں کرو کہ اللہ پہ احسان کر رہے ہو وہ عبادت کر کے؟ نہیں چاہیے ہوتی اللہ کو پھر ایسی عبادتیں، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قربان صحابہ کرام کی زندگیوں میں احد میں کٹے ہوئے ہیں،
کوئی زخمی ہے، کوئی کیا حال ہے، اور کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنوں کے غم ہیں، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں، خود کتنے سارے زخمی ہیں، اور دشمن جو بھاگا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو احد میں شریک تھا یہی والے مجاہدین اب جا کر ان کا جا کے پیچھا کریں، اور پھر صحابہ کرام کو وہاں بھیجا۔ کسی نے بھی نہیں کہا آقا ابھی تو جنگ سے بچے ہیں، ابھی تو دیکھیں کٹے پٹے آئے ہیں، ابھی تو کتنے زخمی ہیں، ابھی تو تھوڑا ایک دو دن آرام کرنے دیں۔ نہیں، وہ جانتے تھے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم تو 24 گھنٹے اس کی نوکری پر ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہمیں قبول کر لے۔ اور وہی صحابہ زخمی حالت میں گئے ہیں اور دشمن کو ہمراہ الاسد تک بھگا کر آئے۔ جو احد والے دن اعتراض کرتے نا صحابہ پہ بھاگ گئے، صحابہ نے لوگوں کو بھگایا ہے، صحابہ نے بھگایا ہے، وقتی پیچھے ہوئے، لیکن پھر جب یہ محمدی شیر آگے بڑھے تو گیدڑ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، لیکن ہم نے روزہ رکھ کے ڈبو کھیلنا ہے، ٹائم تو پاس کرنا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ پب جی صاحب بھی آ گئے، دامت برکاتہم العالیہ، سارا دن تو ہم نے پھر وہ کھیلنا ہے، پوری رات ہم نے وہ کھیلنا ہے سحری تک، اور پھر جناب اپنی اوقات کو اس طرح ہم نے ضائع کرنا ہے۔ ابھی سے شیڈول بناؤ، کوئی ٹائم ٹیبل بناؤ، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں نے زور سے عصر تک یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یوں پڑھنا ہے۔ ایک روٹین ہوگی تو پھر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو نیت یہ کر لو کہ 1 مہینہ ہم نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا، صحیح ہے یا نہیں؟ 1 مہینہ بدنظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ یہ رمضان سے پہلے ایک ذہن بناؤ، اور ابھی آج سے ہی کچھ نفلیں شروع کر دو، کچھ تلاوت شروع کر دو، اور گناہوں کی عادت کو ختم کرنا شروع کر دو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اللہ اسے 2 انعام دے گا، یہ آدمی منافق ہو کے نہیں مرے گا، دوسرا اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ 40 دن کا ایک چلہ تو زندگی میں تکبیر اولیٰ کا لگا لو نا، امام کی پہلی رکعت میں ہی امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تکبیر اولیٰ آپ کو مل جائے گی۔ امام کی پہلی رکعت کے رکوع کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، بس آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ امام نے پڑھ لی، سورت بھی شروع کر دی، لیکن ابھی رکوع کی اللہ اکبر نہیں کہی، اس سے پہلے نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، پہلی رکعت میں آپ تکبیر اولیٰ کے پانے والے ہو گئے، تکبیر اولیٰ آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو اب یہ رمضان میں 30 دن تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تکبیر اولیٰ سے، عموماً فجر کی روٹین رہ جاتی ہے، تو رمضان میں آسانی ہے کہ آدمی سحری میں اٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آلریڈی جو ہے وہ فجر کی نماز مل جاتی ہے۔ باقی ابھی جو 4-5 دن ہیں یہ ابھی یا کل سے تکبیر اولیٰ شروع کر دیں، باقی جو 4-5 دن رہ جائیں گے وہ عید کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ بھی پوری کر کے ایک 40 دن کا چلہ تکبیر اولیٰ کا ہم کریں کہ اس 40 دن میں ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ کے ہمیں یہ 2 پروانے مل جائیں، 2 انعام اور مل جائیں، منافقت سے بری ہونے کا، جہنم سے بچنے کا۔ 40 دن کی پابندی کرو، پھر انشاءاللہ جماعت کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا نماز پڑھنے میں۔ یہ سوچیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بنانی ہیں، ذہن بنانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیت کرو کہ ہم نے تراویح پابندی سے پڑھنی ہے، یہ 2-4 نہیں انشاءاللہ بولا ہے، تو ڈھیلے بول رہے ہو کہ جی کتنے دن پڑھنی ہے اور روزانہ کتنی پڑھنی ہے۔ ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ نہ ہو کہ 20 سے کم ہے، اب 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، 12 پہ بہت ہے، نہیں 20 پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھنی پوری 20 ہیں۔
یہ کوئی بات ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھ کے چلے؟ ابے 2 سے بھی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ یہ تو فاروق اعظم نے شروع کی۔ فاروق اعظم نے اگر شروع کی بھی ہے مثال کے طور پہ 20 رکعت، تو تیرا مولوی آج جو بات کرے اس کی بات ماننا ایمان ہے، تو عمر جو بات کرے اس کی بات ماننا ایمان نہیں ہے؟ تیرا مولوی آج تجھے فتویٰ اور مسئلہ بتائے اس پر اعتماد کرنا، اس کے اوپر اعتماد اور یقین کرنا، یہ دین پہ چلنا ہے۔ اور عمر جس کے بارے میں رب کے اللہ کے نبی فرمائے عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان بھی تیرے روب سے بھاگ جاتا ہے، بتاؤ پھر اس کی نقش قدم پہ چلنا عبادت نہیں ہے؟ فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت پہ امت کو کھڑا کیا ہے، 20 تو نبی کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ 2 چیزوں کو گڑ مڈ نہ کرو۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ جی فاروق اعظم نے 20 شروع کی تھی اس لیے قول صحابہ در حجت نیست، کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، پھر تیرے باپ کا قول ہوتا ہے حجت۔ چلو اگر فاروق اعظم نے شروع کی تو بابو پھر جماعت بھی تو فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئی ہے نا۔ ایک مسئلہ فاروق اعظم کا لے رہا ہے اور باقی دوسرا والا نہیں لے رہا، جہاں اپنی تھکاوٹ کا مسئلہ ہے۔ سیانے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے، اور پھر یہ 3 دن تو بس ہو گئی۔ اسی کو اصول لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل پر دین پھیل چکا تھا۔ صحابہ کرام اس دور میں لوگ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے اور اس کے بعد جا کر جناب اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھتے، لیکن مدینے کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات نہیں سوچا کرو 22 لاکھ مربع میل، عراق فتح ہو چکا تھا، ایران کے علاقے فتح ہو چکے تھے، اور جناب مصر فتح ہو چکا تھا، کتنے دور دور کے علاقے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں میں سستیاں ہو رہی ہیں، عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، تراویح پھر گھر پہ مصروف ہو جاتے ہیں، رہ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں کہ